ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت امام علی ابن ابی طالب کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے جناب ابن ابی طالب، میں قوم یہودی کا ایک عالم ہوں۔ میں آپ سے ایک عجیب و غریب سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آخر وہ کون سی ایسی مخلوق ہے کہ جس مخلوق نے اپنی قوم کو مصیبت آنے سے پہلے ہی ڈرایا، لیکن وہ مخلوق نہ ہی کوئی جن ہے، نہ ہی انسان اور نہ ہی کوئی فرشتہ ہے۔ پھر وہ کون سی ایسی مخلوق ہے؟ آپ مجھے اس مخلوق کے بارے میں بتائیے۔ اب اس یہودی کے سوال پر حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا، اے بندہ خدا، تو ٹھیک کہتا ہے۔ تو پھر اب تم اپنے سوال کا جواب جان لو۔ وہ مخلوق جس مخلوق نے اپنی قوم کو ایک مصیبت آنے سے پہلے ڈرایا، وہ مخلوق ایک چونٹی ہے، اور یہ وہ چونٹی ہے جب اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کرنے کے لیے جنات اور انسانوں کی فوج کے لشکر کو اکٹھا کیا، تو جنات اور انسانوں کی فوج کے لشکر کو اکٹھا کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کی فوج، اس لشکر کا گزر چیونٹیوں کی ایک بستی سے ہوا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کی فوج کا یہ لشکر چونٹیوں کی اس بستی کے پاس پہنچا، تو پاس پہنچتے ہی ایک چونٹی دوسری چونٹیوں سے چلا چلا کر کہنے لگی، اے چونٹیوں، سلیمان اور سلیمان کی فوج کا لشکر تو تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے، تم سب فوری اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور سلیمان کی فوج کا لشکر ہمیں اپنے پیروں کے تلے اس زمین سے ہی کچل ڈالے۔ جیسے ہی اس چونٹی نے یہ کہا، کہیں سلیمان اور سلیمان کی فوج کا یہ لشکر ہمیں اپنے پیروں کے تلے اس زمین میں ہی نہ کچل ڈالیں، تو اس چونٹی کی یہ آواز اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی۔ اس چونٹی کی یہ آواز سنتے ہی آپ نے فوری اپنی فوج کو اور تمام لشکر کو رکنے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے اپنی فوج اور اس کے لشکر سے یہ فرمایا، اے مخلوق و جن اور انس، جان لو کہ اللہ اسے ہرگز پسند نہیں کرتا جو اللہ کی زمین اور اللہ کی کمزور مخلوقات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لہٰذا میں نے اللہ کے حکم سے ایک چونٹی کی آواز کو سنا ہے جو دوسری چونٹی کو چلا چلا کر کہہ رہی تھی، اے چونٹیوں، تم اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور سلیمان کی فوج کا لشکر تمہیں اپنے پیروں کی تلے اس زمین میں ہی کچل ڈالے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اے سلیمان کی فوج کے لشکر، تم کسی ایک چونٹی کو نقصان پہنچائے بغیر اللہ کی زمین میں انصاف قائم کرنے کے لیے دوسرے راستے سے آگے بڑھو۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں، قرآن پاک میں سورہ نمل کی آیت نمبر 16 سے 19 کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام جنات، پرندوں اور مختلف مخلوقات کی زبانوں کو سنتے اور سمجھتے تھے، اور اس چونٹی کا ذکر بھی قرآن پاک کی سورہ نمل کی آیت نمبر 18 اور 19 میں موجود ہے۔ جب اس یہودی عالم نے حضرت امام علی ابن طالب کا یہ جواب سنا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ پھر وہ یہودی عالم کہنے لگا، اے امام علی، بے شک آپ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ تین یہودی عالم جناب ابن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کرنے لگے۔ ام المؤمنین نے فرمایا کہ میں اس شرط پر جواب دوں گا کہ اگر میرے جواب تمہاری کتاب توریت کے مطابق ہوئے تو تم یہودی اسلام قبول کر لو گے۔ یہودیوں نے مان لیا اور انہوں نے پہلا سوال پوچھا، اے ابن ابی طالب، فرمائیے آسمان کا تالا کفل کیا ہے؟ فرمایا، بے شک آسمانوں کا تالا اللہ کے ساتھ شرک برتنا ہے۔
اور جو مرد یا عورت مشرک ہو اس کا عمل آسمان کی طرف صعود نہیں کرتا۔ ان یہودی عالموں نے دوسرا سوال پوچھا کہ اس قفل کی چابی کیا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہودیوں نے تیسرا سوال پوچھا کہ وہ کون سی قبر تھی جو اپنے مالک کے ساتھ متحرک رہتی تھی؟ جناب ابن ابی طالب نے فرمایا یہ قبر وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور 7 سمندروں میں پھرایا۔ وہ یہودی جناب ابن ابی طالب سے کہنے لگے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ 5 ایسی چیزیں جن کا جنم روح زمین پر ہوا حالانکہ انہوں نے کسی بھی کوکھ سے جنم نہیں لیا تھا، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ جناب ابن ابی طالب فرمانے لگے، آپ نے فرمایا پہلے حضرت آدم علیہ السلام، دوسرا حضرت حوا علیہ السلام، حضرت صالحہ علیہ السلام کی نائقہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مینڈھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ یہودیوں نے پھر سوال کیا حیوانات کی آواز میں وہ کون سی چیز ہے جو بیان ہوا کرتی ہے؟ جناب ابن ابی طالب نے فرمایا مرغا کہتا ہے کہ خدا کو یاد کرو اے غافلو، گورا کہتا ہے کہ اے معبود اپنے مومن بندوں کی مدد فرما اپنے کافر بندوں کے خلاف۔ پھر یہودی جناب ابن ابی طالب سے کہنے لگے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اصحاب کاف کے کتے کا نام کیا ہے؟ جناب ابن ابی طالب فرمانے لگے کہ اس کا رنگ سیاہ اور سفید تھا اور اس کا نام قطمیر تھا۔ جب ان یہودیوں نے جناب ابن ابی طالب سے سارے کے سارے سوالوں کا صحیح جواب پا لیا تو جناب ابن ابی طالب ام المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا اے یہودیو، کیا تم نے میرے جوابوں کو توریت کے مطابق پایا؟ عرض کیا حقیقاً آپ نے توریت میں موجود حقائق میں سے کوئی حرف نہیں بڑھایا اور نہ ہی گھٹایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ جناب ابن ابی طالب سے ان یہودیوں نے کل 9 سوال کیے اور جناب ابن ابی طالب نے ان کا صحیح جواب دیا، اور جب انہوں نے توریت کے مطابق ان سوالوں کا صحیح جواب پایا تو سارے کے سارے یہودی عالم اسی وقت کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں شامل ہو گئے۔